السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، دینی مائیں اور بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف ہمیں چلنا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ ہوں۔ اللہ کے ذکر سے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا ہے، فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم۔ اے ایمان والو، تمہارا یہ مال، تمہارا جو مال ہے یہ ایک اللہ کی امانت ہے، اور تم بھی اللہ کی امانت ہو، تم بھی اللہ کی امانت ہو۔ ہم سب بھی اللہ کی امانت ہیں، میں بھی، آپ بھی، پوری دنیا کے لوگ سب اللہ کی امانت ہے، اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو، تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو بھی ہے، ہم جو ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی امانت ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے، سب نعمت ہے، اور یہ ساری اللہ کی، پورا جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو ہمیں اس اللہ کی ملکیت کو، اللہ کی ملکیت جو ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا وَأَمْوَالُكُمْ، یہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، اس مال کی تمہارے اندر اتنی محبت نہ ہو جائے، اتنی چاہت نہ ہو جائے کہ تمہیں یہ مال ہمارے ذکر سے غافل کر دے، ہمارے ذکر سے غافل کر دے۔ اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اس مال نے،
وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد. یہ دو بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، مال اولاد. اولاد کے لیے بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بیٹا دے دے، بیٹی دے دے. نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار، جس کو چاہے اللہ رب العالمین بے شمار دولت دے دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے شمار روزی دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے. یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. لیکن اگر کسی کو نہ دے وہ اس کی مرضی، کسی کو دے اس کی مرضی. لیکن اس مال کو اگر صحیح ہم نے استعمال نہیں کیا، یہی خسارے والا ہے. یہی مال ہمارا خسارے اٹھانے، ہمیں خسارے میں ڈال دے گا. اگر اس مال نے، اس کی مال کی چاہت نے، اس اولاد کی چاہت نے، اس مال کی چاہت نے، محبت نے ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یہی خسارہ ہے. جب یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری مال، تمہارے اولاد کہیں ہمارے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ خسارے میں، وہی گھاٹے میں. تو خسارہ پسند ہے. یہ مال جو ہے، مال کی اتنی بڑی چاہت ہے، انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا مال کی محبت میں. روزی کمانے جا رہا ہوں، مال کمانے جا رہا ہوں، چھوڑو نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے. نہیں، اللہ کے ذکر سے یہ مال تمہیں روک نہ دے، اور تم اپنی اولاد جو ہے، تمہیں اللہ نے اولاد ایک نعمت دی ہے، وہ بھی تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ان کی چاہت میں، ان کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، وہی خسارے میں ہے. اور جو لوگ خسارے میں ہیں انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، نار حاویہ. تو اللہ رب العالمین کی یہ امانت کا شکر ادا کرے. یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کی ملکیت ہے، اور ہمارا مال بھی اللہ کی ملکیت ہے. تو اس مال کو ہم فضول خرچ نہ کریں اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. اس اولاد کو صحیح تربیت دیں، صحیح تربیت دیں. کیوں؟ اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد کی محبت میں تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اگر اللہ کے ذکر کو آپ نے چھوڑ دیا، پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور نہ تمہارا مال کام آئے گا آخرت میں، نہ تمہاری اولاد. اگر ایک نیکی دینے کی بھی ضرورت پڑ گئی قیامت کے دن تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم جانتے ہی نہیں، کہیں ایک نیکی نہ دینی پڑ جائے. یہ مال تمہارا کام نہیں آنے والا. اگر اس مال کو آپ نے صحیح یوز کیا ہوگا، صحیح اس کو استعمال کیا ہوگا، غربا مسکینوں پر خرچ کیا ہوگا اسی مال کو، تو مال تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. ورنہ یہی مال قیامت کے دن تمہارے گلے میں سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا اگر تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، من قبلی أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، موت کے آنے سے پہلے پہلے جو مال ہم نے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو صحیح استعمال کر لو اور ہمارے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ. ہمارے ذکر سے اگر غافل ہو گئے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے، یہ اولاد دی ہے، کہیں اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اپنی نمازوں کو نہ چھوڑ بیٹھے،
اللہ کا جب احکام ہمارے اوپر جو نازل ہو گیا، جو ہمارے اوپر فرض کرنا، اس سے غافل نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا کریں گے ہم تو ہم ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو تمہاری اولاد جو ہے، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تو اس سے محبت کرو، لیکن اتنی محبت نہیں کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ اللہ کو بھولے پڑے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول کر مال میں، اولاد میں نہ حرام دیکھ رہے، نہ حرام کا پتہ ہے، یہ حرام آ رہا ہے یا حلال ہے، کوئی پتہ نہیں۔ مال آئے کہیں سے بھی آ جائے، دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مال کہیں سے بھی آئے، حرام آئے حلال آئے، سب حکم۔ اولاد کو کیسا ہی کھلائے، خود کیسا ہی کھائے۔ تو ایسے ہی لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے تمہاری نماز۔ کیوں؟ بھائی عجیب بات ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے تباہی؟ ہاں تباہی ہے، جو اپنے اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، انہی کے لیے ویل ہے، انہی کے لیے خسارہ ہے۔ یہ نماز ان کے لیے خسارہ بنے گی، ایسی نماز کاہلی سستی سے نماز پڑھی ہوئی، نماز پڑھ رہے ہیں کپڑا حرام کا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں بدن پہ کپڑا حرام ہے، پیٹ میں کھانا حرام ہے، یہی چیز ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے گی۔ سستی آئے گی، جب حرام چیز ہمارے اندر ہوگی وہ سستی آئے گی۔ حلال کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خون بھی حلال بنے گا، ہمارے اولاد کا خون بھی حلال بنے گا۔ حرام کھائیں گے سب حرام بنے گا، اور جب حرام بنے گا اس سے ہی لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، حلال کھانا شروع کر دو مسلمانوں، حلال، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تاکہ تمہاری اولاد بھی حلال کھائے، حلال کمائے، ورنہ جیسا خون بنے گا ویسا ہی آپ دیکھو گے آگے۔ تو تمہاری مال، تمہارے اولاد کہیں ہمارے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اگر جو ایسا کریں گے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکام پر کھڑے ہو جائیں، اپنے گھروں کو دیندار بنائیں، ہمارے گھروں میں جو فحاشی ہے اس کو ہٹائیں، منکرات ہے اس کو ہٹائیں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، یہی خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ تمہاری مال، تمہارے اولاد کہیں ہمارے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ۔